بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب اللعان چل رہا تھا، فصل اول مکمل ہو چکی تھی، تو فصل ثانی سے شروع کرتے ہیں۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما نزلت آیت الملاعنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے جب لعان کی آیت نازل ہوئی اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ ایما امرأۃ لو دخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء ولن یدخلها اللہ جنتہ۔ فرمایا کہ جو عورت کسی کو اس قوم میں داخل کرے جس میں سے وہ نہیں ہے، یعنی کسی عورت نے بدکاری کرائی اور پھر اس بدکاری کے نتیجے میں بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو اپنے خاوند کی طرف، اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیا، تو گویا کہ یہ بچہ تو اس شوہر کا نہیں ہے، اس قبیلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو انہوں نے اور منہ کالا کیا، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ عورت اس بچے کو اس قوم کی طرف، اس اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس بچے کو اس نے اس قوم میں داخل کر دیا، تو اس کے نتیجے میں رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین اس عورت کو اپنی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين۔ اور جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے، یعنی اس کی بیوی نے جس بچے کو جنم دیا اس کے بارے میں کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرے، حالانکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ ینظر الیہ، اس کو معلوم ہے کہ میرا بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احتجب اللہ منہ وفضحہ علی رؤوس الخلائق فی الاولین والآخرین۔ ایسے شخص سے رب العالمین قیامت کے دن پردہ فرمائیں گے، یعنی رب العالمین اس شخص کو اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائیں گے۔ وفضحہ علی رؤوس الخلائق فی الاولین والآخرین، اور رب العالمین ایسے شخص کو تمام مخلوق جن میں اولین اور آخرین سب موجود ہوں گے، سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کریں گے۔ رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، کہنے لگا، ان لی امرأۃ لا ترید لامس، فرمایا کہ میری ایک بیوی ہے جو کسی کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکتی، یعنی کسی چھونے والے کو منع نہیں کرتی، یعنی جو شخص بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتی، یعنی بدکار ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طلقھا، اس کو طلاق دے دو۔ قال انی احبھا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فامسکھا، پھر اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کو اپنے پاس روکے رکھو اور اس کی حفاظت کرو۔ فامسکھا اذن، تو پھر اس کو روکے رکھو، پھر شکایت نہ کرو، یعنی پھر اس کی حفاظت کرو۔ یا تو یہ ہے اگر آپ کو اس وجہ سے شکایت ہے تو پھر اس کو طلاق دے دو، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرو کہ
یہ بدکار ہے یا یوں ہے یوں ہے. تو طلاق دے کے چھوڑ دو. اور اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ اس کی حفاظت کرو، نگہداشت کرو، لوگوں سے بچاؤ. تو دونوں میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. رواہ ابو داؤد والنسائی وقال النسائی رفعہ احد الرواة لابن عباس واحد لم يرفعہ. امام نسائی فرماتے ہیں کہ ایک راوی نے اس حدیث کو ابن عباس تک مرفوع روایت کیا ہے، اور راویوں میں سے ایک راوی نے اس کو مرفوع روایت نہیں کیا. قال وهذا الحديث ليس بثابت، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان کل مستلحق استلحق بعد ابیہ الذي يدعى له ادعاه ورثته. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دینے کا فیصلہ کیا کہ جس لڑکے کا نسب اس کے اس باپ کے مرنے کے بعد کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہے ملایا گیا ہے، اور اس کا دعویٰ اس باپ کے وارثوں نے کیا ہے، تو وہ اس کا وارث ہوگا. یعنی مثال کے طور پر کہ زید کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے ایک لڑکے یعنی بکر کے بارے میں یہ کہا کہ یہ زید کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ بھی ہماری طرح زید کا وارث ہے. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ لڑکا جس کا نسب زید کے ساتھ ملایا گیا ہے ایسی لونڈی کے بطن سے ہو جو صحبت کے دن اس کے باپ کی ملکیت میں تھی، یعنی اس لونڈی سے اس کے باپ کا جائز طریقے پر جمع ہوا ہو، تو وہ شخص اس کے ساتھ نسب میں مل جائے گا، یعنی یہ اس کا وارث بن جائے گا. یعنی یہ ورثہ اس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور قرینہ بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ وارث بن جائے گا اور اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. فقضا ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بما استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. اور فرمایا کہ اسی طرح جس وہ لڑکا ایسی باندی سے ہو کہ جو باندی اس کے والد کی ملکیت میں ہو جمع کے وقت، یعنی جائز طریقے پر جمع ہوا ہو، تو وہ جس شخص کے ساتھ اس لڑکے کو ملایا گیا ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، یعنی اس کا وارث بن جائے گا. وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِّمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، اور اس کو جو اس کے وارث ہونے سے پہلے جو اس کے مال میں سے جو کچھ تقسیم ہوا ہے اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. مثال کے طور پر زید کا بہت سارا مال تھا، جب بکر کو اس کا وارث بنایا گیا اور بکر ایسی لونڈی سے تھا اس کے زید کے کہ جو اس وقت اس کی ملکیت میں تھی، اور وارثوں نے دعویٰ کیا کہ بکر بھی ہماری طرح زید کا وارث ہے، تو یہ زید کا وارث تو بن جائے گا، لیکن زید کی جو میراث بکر کو ملانے سے پہلے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے اس میں سے بکر کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں باقی جو میراث رہ گئی ہے جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی اس میں سے اس کو حصہ ملے گا. وَمَا أَدْرَكَ مِن مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، اور فرمایا کہ جو میراث رہ گئی ہے جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی فَلَهُ نَصِيبُهُ، تو اس میں اس وارث کو حصہ ملے گا جس کو ابھی ملایا گیا. وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدَّعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، اور وہ لڑکا ایسا ہو کہ اس کی نسبت جس باپ کی طرف کی جاتی ہے اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، یعنی زندگی ہی میں ایک شخص نے کسی کے بیٹے ہونے کے انکار کر دیا تھا، زندگی میں ہی ایک شخص نے انکار کر دیا تھا کہ یہ لڑکا میرا بیٹا نہیں ہے. اب وہ شخص مر گیا، مثال کے طور پر زید نے بکر کے بیٹے ہونے کے انکار کیا تھا، اب زید مر گیا، اب وہ رسا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بکر زید کا وارث ہے، تو ان کے دعوے سے بکر جو ہے وہ زید کا وارث نہیں بنے گا، اس لیے کہ زید نے زندگی میں انکار کر دیا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے. جب اس نے خود انکار کیا تھا تو اب کسی کے دعوے سے یہ بکر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا.
फ़इन कान मिन अमतिन लम यमलिकहा औ मिन हुर्रतिन आहर बिहा फ़इन्नहु ला यल्हक़ु वला यरिथु व इन कान अल्लज़ी युद्दआ लहु व इद्दआहु फ़हुव वलदु ज़िनियतिन मिन हुर्रतिन कान औ अमतिन। इसी तरह वो लड़का किसी ऐसी बांदी से हो जो बांदी जिमा के वक़्त उसकी मिल्कियत नहीं थी, या किसी आज़ाद औरत से उसने ज़िना किया था और उससे वो लड़का पैदा हुआ, तो ऐसा लड़का इसके वारिसों में शामिल नहीं होगा और न ही इसको मीरास मिलेगी। इस लड़के को मीरास भी नहीं मिलेगी और वारिसों में भी शामिल नहीं होगा। अगरचे ख़ुद इस शख्स यानी बाप ने कि जिसकी तरफ इस लड़के की निस्बत की जाती है, इसने दावा किया हो कि ये मेरा बेटा है, तब भी ये उसका बेटा शुमार नहीं होगा, बल्कि ये वलदुज़्ज़िना शुमार होगा, यानी ये हरामज़ादा होगा, चाहे वो जो है आज़ाद औरत से हो या ऐसी बांदी से हो जिसका वो मालिक नहीं था। तो ऐसी सूरत में ये वलदुज़्ज़िना शुमार होगा, ये उसका बेटा नहीं होगा और उसकी तरफ इसकी निस्बत नहीं की जाएगी और ना उसके मीरास में से इसको कुछ हिस्सा मिलेगा। रवाहु अबू दाऊद। वन जाबिर बिन अतीक, जाबिर बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मिनल गैरति मा युहिब्बुल्लाह व मिन्हा मा यबग़ज़ुल्लाह। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बाज़ गैरत को अल्लाह पसंद फरमाते हैं और बाज़ गैरत ऐसी है जिसको अल्लाह नापसंद फरमाते हैं। यानी अपनी बीवी और लौंडी के बारे में बाज़ गैरत तो ऐसी है कि जब इंसान गैरत करता है अल्लाह को वो गैरत पसंद आती है, और बाज़ गैरत ऐसी है जो अल्लाह को नापसंद होती है। फ़अम्मल्लती युहिब्बुहल्लाह फ़लगैरतु फ़िर रीबती वअम्मल्लती युबग़िज़ुहल्लाहु फ़लगैरतु फ़ी गैरि रीबतिन। चुनाचे जिस गैरत को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है वो शक और शुबे की जगह पैदा होने वाली गैरत है। मसलन बीवी या लोंडी गैर मर्दों के सामने आती है या गैर मर्द इसके पास आते हैं और वो इनसे हंसी मजाक करती है, तो इस मौके पर खावन को जो गैरत महसूस होती है, इस गैरत को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। और जिस गैरत को अल्लाह ताला नापसंद करते हैं वो गैरत है जो किसी शक और शुबे की जगह पर, जो किसी शक और शुबे की वजह के बगैर पैदा हो। यानी ऐसी गैरत जो बगैर किसी शक और शुबे के पैदा हो, उस गैरत को अल्लाह नापसंद फरमाते हैं। मसलन किसी करीना और सबब के बगैर खावंद के दिल में बीवी के किरदार के बारे में बदगुमानी पैदा हो जाए और इस पर गैरत महसूस करे बिला किसी वजह के, तो इस गैरत को रब्बुल आलमीन नापसंद फरमाते हैं। क्योंकि जब कोई करीना मौजूद नहीं है, कोई ऐसी हरकत उन्होंने नहीं की, तो बिला वजह उन पर शक करना और गैरत करना ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो रब्बुल आलमीन को ये नापसंद है। व इन्न मिनल खुयलाइ मा यबग़ज़ुल्लाह व मिन्हा मा युहिब्बुल्लाह। और इसी तरह बाज़ तकब्बुर को तो अल्लाह ताला पसंद करते हैं और बाज़ तकब्बुर को अल्लाह ताला नापसंद फरमाते हैं। फ़अम्मल खुयलाउ अल्लती युहिब्बुहल्लाह फ़इख्तियालुर रजुल इंदल क़िताल व इख्तियालुहु इंदस सदक़ा। जिस तकब्बुर को अल्लाह ताला पसंद करते हैं वो लड़ाई के वक्त आदमी का तकब्बुर करना है, यानी जिहाद के वक्त। यानी जिहाद में जब कुफ़ार से मुकाबला हो तो अपनी क़ुव्वत और बरतरी और कुफ़ार की हक़ारत और कमतरी के इजहार के लिए खूब अकड़ कर चले और अपनी बड़ाई और शुजात को बड़े फ़ख्र और गुरूर के साथ बयान करे, तो इस तकब्बुर को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। और इसी तरह सदका करते वक्त जो तकब्बुर किया जाता है वो भी अल्लाह को पसंद है। यानी जो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करने के सिलसिले में तकब्बुर करे, यानी जब सदका और खैरात दे तो खुश दिली और बेपरवाही के साथ दे और ज़्यादा से ज़्यादा देने की भी परवाह न करे, तो ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद है। वअम्मल्लती
یبغض اللہ فاختیالہ فی الفخر، اور جس تکبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ اپنے نسب پر فخر کرنا اور تکبر کرنا ہے، یعنی اپنے خاندان پر، اپنے برادری پر، اس تکبر کو رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں۔ وفی روایت البغی، اور ایک روایت میں بجائے فخر کے بغی کے الفاظ موجود ہیں، یعنی جس تکبر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ ظلم کا تکبر ہے، یعنی وہ تکبر جو بلا کسی حق کے استحقاق کیا جائے، جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی بغیر کسی حق کے کسی پر رعب جمایا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس پر اس سے مال وغیرہ دیا جائے، چھین دیا جائے، تو اس طرح کے تکبر کو، کسی کو حقیر سمجھا جائے تو اس طرح کے تکبر کو رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں، یہ ظلم کا تکبر ہے۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ الفصل الثالث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام رجل فقال یا رسول اللہ ان فلانا ابنی، فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ان فلانا ابنی، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، آہرت بأمہ فی الجاہلیہ، میں نے ان کی والدہ کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دعوت فی الاسلام ذهب امر الجاہلیہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کا کوئی دعویٰ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، یعنی یہ بات زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہی مخصوص تھی، اور جو بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہو تو وہ اس کے والد کی طرف منسوب ہوگا، یعنی جو اس کی ماں کا شوہر ہے موجودہ اس کی طرف منسوب ہوگا۔ تو فرمایا کہ اسلام میں کوئی دعویٰ نہیں ہے جاہلیت کے زمانے کا، جاہلیت کا زمانہ گزر چکا، اب اسلام میں حکم یہ ہے کہ الولد للفراش، بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے نکاح میں اس کی والدہ ہوتی ہے، وللعاہر الحجر، اور زناکار کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا۔ رواہ ابو داود۔ تو اسلام میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں بچہ میرا، تو بچہ تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اس نے خود زنا کی اقرار کیا تو ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں اربع من نساء لا ملاعنۃ بینہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان لعان نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک شوہر بیوی پر تہمت لگائے تب بھی لعان نہیں ہوگا۔ النصرانیۃ تحت المسلم، ایک وہ نصرانی یعنی عیسائی عورت ہے جو کسی مسلمان کے نکاح میں ہو اور مسلمان اس پر تہمت لگائے تو لعان نہیں ہوگا۔ والیہودیۃ تحت المسلم، اسی طرح کوئی یہودی عورت ہے اور وہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، ان دونوں کے درمیان بھی لعان نہیں ہو سکتا۔ والحرۃ تحت الملوک، اور اسی طرح کوئی آزاد عورت ہے جو کسی غلام کے نکاح میں ہے، مملوک غلام کے نکاح میں ہے تو غلام اگر اس پر تہمت لگائے تب بھی لعان نہیں ہوگا۔ والمملوکۃ تحت الحرہ، اسی طرح کوئی باندی ہے، لونڈی ہے جو کسی آزاد آدمی کے نکاح میں ہے تو اگر آزاد آدمی اس پر تہمت لگائے تب بھی لعان نہیں ہوگا۔ رواہ ماجہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہو اور اس کا خاوند اس پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ اس کی تردید کرے تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان نہیں کرایا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہو یا کوئی لونڈی کسی آزاد کے نکاح میں ہو تو اس کے درمیان بھی لعان نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لعان دراصل شہادت اور گواہی ہے، اس لیے لعان کی صورت میں مرد اور عورت دونوں کا اہل شہادت ہونا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے وہ شہادت شرعی طور پر ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر گواہی دیتی ہے۔
گواہ بنتے ہیں، وہ اس پر گواہ بنتا ہے، یہ اس پر گواہ بنتا ہے، اور آخر میں اپنے اوپر لعنت بیچتے ہیں، اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر لعنت، اور عورت کہتی ہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ لیکن جو عیسائی یا یہودی عورت ہے جو مسلمان کی نکاح میں، اس کو لعان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہودی یا عیسائی کی جو گواہی ہے وہ مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو غلام ہے یا جو کافر ہے تو وہ اہل شہادت نہیں ہے احناف کے ہمارے ہاں اسلام میں، کیونکہ وہ مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے۔ اس لیے نصرانی یا یہودی یا اور کوئی غلام ہو یا عورت غلام ہو یا بیوی میں سے یا مرد غلام ہو تو ان میں لعان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان میں سے ایک اہل شہادت ہے اور دوسرا اہل شہادت نہیں ہے۔ اسی طرح یہود اور نصارہ بھی اہل شہادت نہیں ہے، تو جب اہل شہادت نہیں ہے تو یہ لعان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا پھر ہوگا کیا؟ تو ان کے درمیان لعان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ان میں اگر یہ راضی ہے تو ان کے خلاف اسی طرح تفریق کر دی جائے گی، قاضی ان سے مطالبہ کرے گا کہ آپ طلاق دے دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر یہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، اور لعان نہیں ہوگا، ان کے بغیر لعان کی میں تفریق کر دی جائے گی۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے امر رجلا حین امر المتلاعنین ان یتلاعنا ان یضع یدہ عند الخامسۃ علی فیہ، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا جب کہ دو لعنت کرنے والے، لعان کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر لعن تان کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ پانچویں قسم کے وقت آدمی کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، وقال اور کہے کہ انہا موجبہ، کہ یہ پانچویں قسم آپ پر اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گی، لہذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا، تو یہ بھی ایک حکم ہے کہ پہلی مرتبہ بھی سمجھایا جائے لعان کرنے سے پہلے کہ جو مجرم ہے وہ اپنے جرم کے اعتراف کر لے، پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو جب قسم کھانا شروع کر دے، جب 4 قسمیں کھا لے تو 5ویں قسم میں پھر اس کو تنبیہ کی جائے، منہ پر ہاتھ رکھا جائے، اس کو روکا جائے، جیسے صحابہ نے عورت کو روکا تھا۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ آپ 5ویں قسم کے وقت منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہو کہ اللہ کا عذاب آپ پر واجب ہو جائے گا، اس کو ڈراؤ، اس کو نصیحت کرو، پھر اس کے بعد بھی اگر 5ویں قسم کھاتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی لعان کا ایک حکم ہے کہ آخری قسم کے وقت بھی اس کو تنبیہ کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها لیلہ، کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس سے ایک رات کے وقت نکلے، قالت فرماتی ہے کہ فغزوت علیہ، فغرت علیہ، مجھے اس پر غیرت آئی کہ میری باری میں نبی علیہ السلام کمرے سے باہر جا کر کسی دوسری زوجہ کے پاس جا رہے ہیں، تو مجھے اس بات پر غیرت آئی، فجاء، تو نبی علیہ السلام واپس آئے، کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، فرآ ما اصنع، تو نبی علیہ السلام نے مجھے اضطراب کی کیفیت میں مبتلا دیکھا کہ میں مضطرب تھی، سوچ میں پڑی ہوئی تھی، فقال، کہنے لگے ما لکی یا عائشہ، نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے عائشہ آپ کو کیا ہوا ہے، اغرتی، کہ آپ کو غیرت آئی کہ میں، شاید آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں کسی دوسرے زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں تو اس پر آپ کو غیرت آئی، فقلت وما لی لا یغار مثلی علی مثلک، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ پر غیرت نہیں کر سکتی، کیا میری طرح عورت آپ جیسے شوہر پر غیرت نہیں کر سکتی؟ یعنی بھلا میری جیسی عورت کو آپ جیسے شوہر پر غیرت کیوں نہ آئے، آنی چاہیے، غیرت تو آنی چاہیے، اور آپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا جس پر انسان کو غیرت نہ آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جاءکی شیطانکی، فرمایا کہ آپ کے پاس شیطان آیا،
اور آپ کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے، تو اس سے انسان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، شک و شبہات انسان پیدا کرتا ہے تاکہ لڑائی جھگڑے ہو۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں باہر کسی کام سے گیا تھا، آپ کے پاس شیطان آیا، یعنی اس نے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے۔ قالت کہنے لگی، حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ امائی یا شیطان، کیا میرے پاس بھی شیطان ہے، یعنی مجھے بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ قلت ومعک یا رسول اللہ، قال نعم، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی شیطان ہے، یعنی آپ کے پاس بھی شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ولیکن اعاننی اللہ علیہ حتی اسلم، لیکن رب العالمین نے میری مدد کی شیطان کے مقابلے میں، اب وہ میرا تابع ہو گیا ہے، یعنی اب وہ جو ہے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تابع ہو گیا، اب میں جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے۔ رواہ مسلم۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے بدظن کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور یہاں پر بھی اس نے ایسا ہی کیا کہ حضرت عائشہ کے دل میں یہ وسوسے ڈالیں کہ نبی علیہ السلام کہیں چلے گئے اپنی دوسری زوجہ کے پاس، حالانکہ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گھبرا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے دل میں یہ باتیں آ گئی، آپ نے غیرت محسوس کی مجھ پر؟ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی خوب جواب تھا کہ اور یہ عورت کی فطرت کی بڑی حسین اور دلچسپ ترجمانی کی حضرت عائشہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھ جیسی عورت آپ جیسے مرد پر غیرت نہ کرے؟ یعنی آپ، اگرچہ مجھے آپ کی بے پناہ محبت حاصل ہے، لیکن میری سوکنیں بھی کئی ہیں، اور پھر آپ تمام ظاہری اور باطنی جمال اور کمال سے متصف ہے، ایسی صورت میں مجھے آپ پر رشک اور غیرت کیوں نہ آئے؟ تو آنی چاہیے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ میری جیسی عورت آپ جیسے حسین، جمیل اور تمام ظاہری اور باطنی صفات سے متصف شخص پر غیرت نہ کرے۔ تو یہ انہوں نے جو جواب دیا، یہ بھی ایک حسین ترجمانی کی انہوں نے ایک عورت کی ذات کی۔ تو بہرحال حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان ہر وقت اس ٹو میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میاں بیوی میں جدائی پیدا کرے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے، اور جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا